نوجوان نسیم مناس. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. باہر جو ہم دیکھ رہے ہیں بہت گہما گہمی ہے سیاست کی, اور آج ہم ان سے کچھ سیاست کی باتیں بھی کریں گے اور ان کی زندگی میں ہم زیادہ بات کریں گے کہ آپ یہ سیاست میں کس طرح آئی, کس طرح شوق پیدا ہوا ان کو سیاست میں آنے کا. تو اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں گلشن مناس صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مناس صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی اللہ کا کرم میں بالکل ٹھیک ٹھاک, فرسٹ کلاس. آج مناس صاحبہ آج ہم پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کی پی ٹی آئی پارٹی جو بڑی اچھی پوزیشن سے جیتی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جی, خیر مبارک. اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہمیں سرخرو کیا, وکٹری دی, اور ہمارے ویژن کو انشاءاللہ آگے ہم لے کے جائیں گے اور اسی طرح انشاءاللہ کامیابیاں ہوں گی. اچھا مناس صاحب, آج آپ سے سیاست پہ ہم کم بات کریں گے, آج ہم آپ کے بارے میں بات کریں گے. آپ بتائیں کہ آپ کی سکولنگ کیسی تھی, کہاں سے آپ نے پڑھا, کہاں سے سٹارٹنگ کی آپ نے پڑھائی کی؟ جی ہم لوگ بیسیکلی آزاد کشمیر کے, میں الکا کٹلا سے بلانگ کرتی ہوں. میرے جو آباء و اجداد ہیں ہم لوگ خاندانی سردار نمبردار ہیں, اور بیسیکلی ہم لوگ جموں سے آئے ہوئے ہیں نا, اور ہمارا جو آخری تعلق ہے وہ مہاراجہ سے ہے, ہمارے خاندانی جو تعلق واسطہ ہے. لیکن جب کشمیر ڈیوائیڈ ہو گیا تو ہم لوگ ادھر رہے اور وہ ادھر ہی رہ گئے. تو چونکہ ابا جی جو تھے, ہمارا جو خاندانی تھا سردار نمبردار تھے, گھر میں ہر وقت گہما گہمی. پھر میرے والد محترم سیاسی بھی تھے, 60 سال ان کی سیاسی زندگی ہے گزری, تو گھر کا ماحول ایسا تھا, سیاسی تھا. لیکن رضوان صاحب میں نے کبھی سیاست کی طرف توجہ نہیں دی ہے, اور کبھی یعنی اس کو میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ میں کبھی سیاست میں آؤں گی. اور ہمارا یہ بھی ہے کہ ہمارے وہاں کی روایات ایسی ہے کہ ہماری خواتین کم آتی ہیں, بلکہ ہماری تو فیملی میں بالکل بھی نہیں. یہ بتائیں سکولنگ آپ نے کہاں سے شروع کی؟ میں نے گاؤں سے ہی, گاؤں میں ہمارا اسکول ہوتا تھا. ہمارے ہاں جی ہمارے استاد جی ہوتے تھے, اللہ پاک ان کو زندگی دے. وہاں ہم نے کو ایجوکیشن میں ہی پڑھا ہے, 8ویں تک میں نے وہاں گاؤں میں پڑھا. اس کے بعد میں لاہور چلی گئی تھی, وہاں میں نے گریجویشن کیا. اس کے بعد پھر واپس آئی تو پھر میں سرکاری جاب کرتی تھی. تو پھر بیچ میں ایسے ہوا کہ کوئی سرکاری جاب کا بھی کوئی مسئلہ, مطلب تھوڑا سا میں باہر جاتی رہتی تھی, بیچ میں مسئلے ہوتے تھے, تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر بس سیاست کی طرف, چونکہ بیسیکلی میں سوشل ورکر بھی تھی گھر سے ہی, یعنی اسکول کالج سے ہی ہم لوگ سوشل ورک کرتے آئے. آپ اسکول میں بھی ڈبیٹ کرتی تھیں یا کہ تقریر کرتی تھیں یا شرارتی تھیں یا بہت خاموش رہتی تھیں؟ میں بہت شرارتی تھی اسکول میں. میری فرینڈس بھی بہت ہوتی تھی, لیکن تھوڑا سا یہ ہوتا تھا کہ میں پرامن سی ہوتی تھی. میں نے کبھی لڑائی میں ہمیشہ میں پہل نہیں کرتی تھی, لیکن جب کوئی کرتا تھا یا جب کبھی کوئی غلط ہوتا تھا تو میں اس کو چھوڑتی نہیں تھی, پھر میں اس کے پیچھے پڑ جاتی تھی. میں کوشش کرتی ہوتی تھی کہ ہمیشہ امن سے ہم لوگ رہیں, پیار سے رہیں, لیکن اگر جب کبھی کوئی اس میں کوئی ایسا بندہ ہوتا تھا جو ہمارے امن کو خراب کرتا تھا تو پھر ہم اس کے پیچھے میں پڑ جاتی تھی. گریجویشن آپ نے لاہور سے کی, کون سے کالج سے؟ جی میں نے اسلامیہ کینٹ سے کیا. سیاست کا آپ کا جو سیاست میں آپ نے کہا کہ میں ویلفیئر کے کام زیادہ کرتی ہوں, پھر آپ سیاست میں آئے, پہلی پارٹی آپ نے کون سی جوائن کی؟ سیاست میں آنے کے بعد میں نے سوشل میڈیا میں اسی لیے میں نے سوشل ونگ کو کیا, چونکہ سوشل ونگ میں خواتین کو لے کے کافی زیادہ اچھا ورک تھا, اور خواتین کے لیے میں کام کرنا چاہ رہی تھی. چونکہ شروع سے ہی اسکول کالج سے ہی ہم لوگ وہ تو سوشل ورک کرتے تھے, جرنل کرتے تھے, لیکن کبھی فوکس نہیں کیا کہ خواتین کو ہی لے کے کریں. ہم لوگ یتیم بچوں کے لیے کرتے تھے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسکول میں, جو ہمارے اسکول میں یہ ہوتا تھا کہ جو سب سے غریب سی بچی ہوتی تھی, ہم اس کے لیے اپنی فیس یا جو گھر سے پیسے ملتے ہوتے تھے ہم جمع کر کے نا اس کو دیتے تھے, کبھی اس کی کتابوں کے لیے, کبھی. پھر جب میں سرکاری جاب میں تھی تو سرکاری جاب میں یہ ہوتا تھا کہ اکثر اسکول میں بچے, جو میری کلاس کے جو بچے ہوتے تھے, تو وہ جو فیس وغیرہ پے نہیں کر سکتے تھے, میں اپنی پے سے ان کی فیس یا ان کی کتابیں ان کی وہ دیتی رہی ہوں جب تک میں اسکول میں رہی ہوں, پڑھاتی رہی ہوں. جب میں آ گئی ہوں تو اب پھر چونکہ میرے اندر ایک جذبہ تھا جو مجھے شاید اپنے ماں باپ خاندان کی طرف سے, میرے والد محترم جو تھے وہ بہت بڑے اسکالر بھی تھے اور سوشل بھی تھے نا, سوشل ورک کرنے میں. چونکہ ہمارے گھر میں ہر وقت یہ گہما گہمی, اور خاص کر یہ جو غریب لوگ ہوتے تھے, جو محتاج لوگ ہوتے تھے, ابھی بھی اللہ کا شکر ہے. اور میں اللہ سے میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اس لائن کو قیامت تک اسی طرح جاری ساری رکھنا. تو اس وہاں سے یہ ملا جلا. پھر جب میں سیاست میں آئی تو سیاست میں میرا یہی ویژن ہے, میں خواتین کو لے کے
بچوں کو لے کے اور سوشل کام جو بھی ہے نا میں نے وہی کرنا ہے، اور میں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے میں کر رہی ہوں۔ وومین یوتھ کی آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں، کشمیر سے ہیں؟ سوشل ونگ آزاد کشمیر کی وومن کی پریزیڈنٹ ہوں، تو انشاءاللہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم سارا ہی سیاسی کام بھی کر رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں یہ سیاست ایک واقعی سوشل پلیٹ فارم ہے، اس میں جو خواتین چاہے جس کے اندر جذبہ ہے سوشل کام کرنے کا یہاں آ کے کرے۔ پی ٹی آئی کا چونکہ جو ونگ ہے وومن ونگ ہے، اس میں تو آگے ڈھیر سارے ونگ ہیں، سوشل ونگ ہے، میڈیا ونگ ہے، خواتین پہ ہی کام کرنے۔ آپ نے ہمیشہ مجھے دیکھا ہوگا کہ میرے ساتھ ہمیشہ جہاں کہیں بھی جاتی ہوں میرے ساتھ تو خواتین ہی ہوتی ہیں، تو ہم خواتین ہی کام کر رہی ہیں۔ اب ابھی کی میں بات کروں، ہماری یو سی میں ہم لوگ جو ہمارا پورا گروپ ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گروپ میں جتنی خواتین ہوتی ہیں، ابھی ادھر بھی ہیں میرے ساتھ بھی ہیں، اور ہم لوگ آپس میں خود ہی ہم سیلف 1000 دو ہزار روپے اکٹھے کر کے جو تھوڑی پیچھے ہوتی ہے اس کو ہم لوگ دیتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا منال صاحبہ کہ آپ ماشاءاللہ بچے بھی ہیں، آپ کے شوہر بھی ہے، آپ مینج کس طرح کرتی ہیں ساری چیزیں؟ آپ ویلفیئر کا بھی کام کرتی ہیں، پی ٹی آئی کی سوشل ورکر بھی ہیں، تو کس طرح مینج کرتی ہیں؟ آپ کو کبھی ہرڈل تو نہیں آیا شوہر کی طرف سے آپ کو؟ نہیں، مجھے شوہر کی طرف سے تو نہیں آیا ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے، ہینڈل میں کر لیتی ہوں، لیکن یہ میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی کل پرسوں ایک دفعہ میں بیٹھ کر رونے لگی تھی کہ یا اللہ بھی میں کیسے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہمت مردہ مدد خدا، بندے کا ویژن سے ہی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اس کا وہ لگا دیتے ہیں نا۔ ویژن ٹھیک ہونا، اچھا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کے بچے اگر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اس پوری اس میں سیاسی سرگرمیوں میں، تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ؟ بچے میرے ابھی تک تو نہیں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بچے مجھے کوآپریٹ کر رہے ہیں، لیکن جب میں بیچ میں اکثر مجھے لوگ کہتے بھی رہتے ہیں کہ آپ غائب ہو گئی ہیں جی، آپ نہیں ہیں، کئی دفعہ آپ نے بھی کہا ہے آپ کدھر غائب ہے، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ میں اپنی فیملی کو ٹائم دے رہی ہوتی ہوں، تو اس میں پھر مجھے تھوڑا سا یہاں سے ہٹنا، لیکن چونکہ تھوڑا ساتھ یہ بھی چلتا رہتا ہے، تو فیملی کو میں لے کے ہی ساتھ ابھی تک تو چل رہی ہوں، اللہ پاک کا کرم ہے، مجھے میری فیملی کے کچھ لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ ابھی جس طرح میں الیکشن کے لیے یہاں آئی ہوں اسلام آباد میں، میرے 2 چھوٹے بچے مظفر آباد میں، اور اس میں میری گھر والے ہیں، وہ آ جاتے ہیں ان کے پاس اور ان کے تھوڑا ہیلپ کرتے ہیں، تو میری بات بھی ہوتی رہتی ہے، اور 2 بڑے بچے میرے ساتھ ہی ہیں ادھر، کیونکہ بچے پڑھتے ادھر ہیں، تو ہمارا یہاں بھی گھر ہے اور وہاں پہ بھی ہے، ہم آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس طرح مینیج ہو جاتا ہے۔ اچھا منال صاحبہ، یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو لوگ آپ لوگوں کے خلاف ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ووٹنگ غلط ہوئی، دھاندلی ہوئی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں سچ کو سامنا کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ یہاں انوائرمنٹ یہ ایسی دی گئی تھی کہ لوگوں کو سچ کا سامنا کرنا جو ہے نا، یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے وہ ایکسیپٹ یہ بہت دیر بار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں دھاندلی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ آپ کے سامنے سارے بیلٹ باکس ہیں، ووٹر آپ کے سامنے ہے، ووٹ کی گنتی آپ لوگ کرتے ہیں، پھر اس میں دھاندلی کیسی آ گئی؟ وہ دھاندلی کیسی آ جاتی ہے؟ یہ تو ایک بات بنی ہوتی ہے جی، دھاندلی آ گئی، دھاندلی۔ اب دھاندلی کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقے کو پراپر طریقے سے اگر یہ لوگ کریں تو اس طرح اس میں شور شرابے، میرا خیال ہے اس الیکشن میں تو کم از کم کبھی بھی شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، سچ کا سامنا کریں، اور اس میں کوئی دھاندلی کی بات نہیں ہے اور کوئی غلط بات ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ماحول کو گندا کرنے کے لیے یہ لوگ الٹے ڈٹ گئے ہیں جی، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اب اگر آپ باریک بینی سے سوچیں تو اس میں کون سی بات غلط ہے؟ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ خان صاحب کی کون سی چیز آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے؟ مطلب آپ کو، مطلب ایک سیاستدان ہے کہ اس کی وہ چیز بہت اچھی ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ خان صاحب کی تو بہت ساری باتیں اتنی اچھی ہیں، میں ان کی فین الگ ہوں، چونکہ جب کرکٹ میں تھے تب بھی ان کا بڑا ان کے ساتھ ہم لوگ تھے۔ اس کے بعد جب خان صاحب کا جو ویژن اتنا سالڈ ہے اور جو یہ سچی بات کرتے ہیں، ان کی جو بات ہے وہ آٹومیٹیکلی دل میں اتر جاتی ہے، اور جو سچی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ دل میں اترتی ہے، اور ان کی بہت ساری باتیں اچھی ہیں۔ یہ انہوں نے اپنے ایک ملک کی خاطر، یہ ایک نیشنلسٹ انسان ہے، یہ ایک لیڈر ہے، اور اپنے ملک کی خاطر انہوں نے اپنا گھر اجاڑ کے رکھ دیا، انہوں نے اپنے بچے بلا کر رکھ دیے، اور ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ مجھے تو ان کی سب سے یہ بات اچھی لگتی ہے، جو ان کی سب سے بہترین بات ہے، یہ نیشنلسٹ ہیں، اپنی مٹی سے پیار کرتے ہیں، اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اور اس لیے ان کے میں ساتھ ہوں اور ان کے ویژن کو فار ایور میں فالو کروں گی۔ اچھا منال صاحب، یہ میں بتائیے کہ 1.5 سال پہلے آپ لوگ کچھ خواتین گرفتار ہوئیں، اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیں آپ۔
دیکھیں اس وقت یہ تھا کہ یوتھ کنونشن تھا، اس میں ہم سب لوگ اکٹھے تھے، اس میں ہماری سینئر لیڈرشپ نے آنا تھا اور یوتھ کا تھا، وہ خواتین کا تھا اور یوتھ کا مکس تھا. تو اس میں چونکہ آگے جو لایا عمل اس میں میٹنگ تھی، لایا عمل جو تھا ہماری سینئر جو لیڈرشپ تھی انہوں نے آ کے بتانا تھا کہ اگلے 2-3 دنوں میں ہمارا دھرنے کا کوئی ہو رہا تھا نا، تو نواز شریف صاحب نے اس میں دفعہ 144 نافذ کر دیا. اس کے مطابق جب ہم لوگ اندر سے نکل کے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھنے کے لیے گئے تو ان لوگوں نے ہمیں وہاں تصادم کیا، جو کہ ظاہر ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، میڈیا پہ ہر بندے نے دیکھا ہے. تو وہاں پہ ہمیں اریسٹ کیا اور لے گئی. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے رضوان صاحب کہ ہمیں خواتین نے پکڑا، 4 خواتین نے پکڑا، اور بلکہ ابھی تک بھی ویڈیو ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب لوگ. سبھی پوری دنیا میں ٹیلی ویژن میں دکھایا گیا، میڈیا میں دکھایا گیا. تو اس میں یہ ہوا کہ ہمیں مردوں کے تھانے میں ان لوگوں نے رکھا اور بلا وجہ اٹھایا اللہ کے نزدیک. اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے تو آنسو آ جاتے جب میں اس وقت سوچتی ہوں کہ جب تھانے کے اندر ہمیں روم میں بند کیا تھا. کس جگہ سے آپ کو پولیس والے نے اٹھایا؟ مطلب اسلام آباد پولیس کی بات آپ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جگہ کون سی تھی جدھر آپ لوگ میٹنگ کر رہے تھے؟ اس کی کوئی کاز تو ہوگی، کوئی وجہ تو ہوگی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پک کیا، آپ لوگوں کو تھانے میں بند کیا گیا. یہ جگہ تھی ہماری میٹنگ تھی نا، یہ E11 میں، E11 کی مارکی میں تھی، تاج مارکی، اس میں ہماری تھی. بلکہ ان لوگوں نے تو مارکی کے مالک کو بھی، بلکہ یہ ہوا کہ ہم لوگ جب تھانے میں گئے تو میں بڑی خوف زدہ تھی، میں رو بھی رہی تھی ساتھ ساتھ، چونکہ میرے ساتھ کی جو لڑکی تھی وہ اتنی خوف زدہ نہیں تھی، وہ مجھے حوصلہ بلکہ دے رہی تھی. تو اس طرح ہوا کہ وہاں جب میں اندر گئی وہاں اتنے خوفناک قسم کے لوگ تھے، شاید پتہ نہیں وہ کیسے لوگ تھے، وہ عجیب لوگ تھے. تو ان کو دیکھ کر میں بڑی خوف زدہ سی اور زیادہ ہوگی. تو میں نے لڑکی کو کہا کہ میں نے کہا ادھر ادھر دیکھو، کوئی آپ کو کوئی نارمل بندہ نظر آئے. تو دیکھا تو وہ سامنے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے لڑکے ٹائپ ینگ سے بچے بیٹھے ہوئے تھے. میرا بڑا حوصلہ بڑا، میں نے کہا کوئی ہماری طرح کے لوگ ہیں یہاں پہ، کیونکہ وہاں سارے وہ دوسری طرح کے قیدی تھے نا، بڑی مونچھیں، ان کی اتنی آنکھیں اور عجیب پتہ نہیں وہ. مطلب آپ کو حوصلہ ہوا، مجھے بڑا حوصلہ ہوا ان کو دیکھ کر. وہ میں نے پوچھا آپ لوگ کون ہو؟ تو کہتے ہیں باجی ہم تو اس مارکی کے مالک ہیں، اور اس کو سیل کر کے تو ہمیں اٹھا کے پولیس یہاں لے آئیے. تو وہ پولیس ہماری کوئی اسلام آباد پولیس نہیں تھی، شاید وہ پنجاب پولیس تھی جنہوں نے ہمیں اٹھایا تھا. بلیک یونیفارم والے تھے اور بڑے الگ سے وہ لوگ تھے جنہوں نے. پھر آپ کو کہاں پہ لے گئے؟ کس تھانے میں لے گئے؟ کس جگہ پہ لے گئے آپ کو پولیس والے؟ اگر اسلام آباد پولیس نہیں تھی تو پنجاب پولیس والے کہاں پہ لے گئے؟ پنڈی لے گئے، لاہور لے گئے، کہاں پہ لے گئے؟ نہیں، ہمیں گولڑا تھانے میں لے کے اسلام آباد میں گئے تھے، گولڑا تھانے میں لے کے گئے تھے. اور ہمیں اس لیے لے کے گئے کہ وہ ابھی آپ نے کہا نا کہ پنجاب پولیس تھی، کالے کپڑے ڈالے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر پنجاب پولیس تھی تو پھر آپ کو پنڈی لے کے جاتے ہیں نا، گولڑا تھانے میں تو نہیں لے گئے. پھر اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد پولیس ہی ہوگی، ان کے ساتھ کمانڈو ہوں گے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا، کیونکہ ہماری جو اسلام آباد پولیس تھی اس وقت انہوں نے اتنا زیادہ ایکشن اس وقت نہیں کیا. اس وقت جو بلیک یونیفارم میں تھے انہوں نے بڑی تباہی کی ہے. میں بھی کہ وہ کمانڈو تھے یا کیا، چونکہ کمانڈو ہی ہوئے ہوں گے. اس وقت ہم نے ان کا پڑھا تو نہیں ہے کیا تھا، کون تھے. ان کی بلیک یونیفارم تھی، سیدھی سارے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ پنجاب پولیس ہے. تو انہوں نے ہی کیا. پھر تو ہماری اسلام آباد پولیس بھی ساتھ مل گئی تھی ان کے. تو بلا وجہ ہی اٹھایا اللہ کے نزدیک. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ہی آنسو سنے دیکھے اس وقت جب ہم لوگ اندر تھانے کے اندر بیٹھے رو رہے تھے، اور وہ لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اپنی یہ ہر چیز کلوز کر لو، دیکھ لو، اور کیا خاص کر آپ اپنے موبائلز وغیرہ. یہ مجھے بتائیں کہ پھر آپ کی یوتھ نے، پی ٹی آئی جو آپ کی یوتھ ہے، ونگ ہے، اس نے آپ کے لیے کیا کیا؟ یوتھ نے تو کافی کچھ کیا. وہ یوتھ کا ہی تھا. ہماری یوتھ کو اتنا مارا ہے لڑکوں کو اس وقت میرے سامنے، ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے. وہ اتنا مارا ہے ان لوگوں کو، وہ گھسیٹ رہے تھے نیچے بچوں کو، یوتھ کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے. اور 10 مجھے 4 خواتین، 4 لیڈیز پولیس نے مجھے 2 نے ادھر سے پکڑا ہوگا، 2 نے ادھر سے. تو میں نیچے گر گئی تھی نا. میری بیک آئی ہوئی ہے، فرنٹ پہ میں نہیں آئی ہوں. میرے ساتھ کی جو لڑکی تھی سمابیہ، اس کے ساتھ 2-3 اور بھی تھیں. سمابیہ نے تو سٹرائک کیا، اور بلکہ وہ بھی زخمی ہوگی، اور وہ پولیس والی بھی شاید زخمی ہوگی تھی اس وقت. تو ہم لوگ ادھر بھاگے تھے، تو ہم لوگوں کو آگے پکڑ کر انہوں نے اریسٹ کر لیا، اور سمابیہ نے سٹرائک کیا، تو یہ اریسٹ نہیں ہو سکی. اس کے بعد آپ پہ پرچہ ہوا یا کو آپ کو تھانے سے چھوڑا گیا؟
नहीं, हमें थाने से छोड़ा गया, पर्चा नहीं हुआ, चूँकि फिर सुबह 4 बजे के बाद उन्होंने कहा था कि जो ख़वातीन हैं दफ़ा 144 ख़त्म कर दिया था ख़वातीन से, तो फिर हम लोग तकरीबन 12 घंटे के बाद घर आ गए थे। मतलब बात ये है कि दफ़ा 144 लगी थी, आप लोग कोई जलसा कर रहे होंगे या किसी मीटिंग में बैठे होंगे जो एहतजाज के लिए गए होंगे, तभी आपको अरेस्ट किया गया, इसी वजह से अरेस्ट किया गया। हमारा अगला उस दिन तो एहतजाज के लिए हम नहीं गए थे, उस दिन हमारी मीटिंग थी, हमने अगले दिन एहतजाज करना था। तो वो एहतजाज की जो कॉल थी उस कॉल को ड्रॉप करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पीटीआई की सीनियर लीडरशिप आकर तो यूथ पे को मोटिवेट करे कल के लिए, तो वो इस तरह का था ना कोई, तो उसमें फिर अरेस्ट। अच्छा खान साहब, बार बार लोग कहते हैं कि यू टर्न लेते हैं, यू टर्न क्यों लेते हैं बार बार? कोई भी फैसला वो खुद नहीं करते और यू टर्न एकदम ले जाते हैं, उनको अपने दिमाग से दिल से फैसला करना चाहिए। नहीं, मैं तो ये समझती हूँ, मैं तो इस बात को नहीं मानती हूँ, ये तो मुखालिफिन बोल रहे हैं कि यू टर्न लेते हैं, यू टर्न लेते हैं, क्योंकि ये सियासत है, इसमें कभी करना भी पड़ता है, क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और खान साहब हमेशा अपने दिल और दिमाग के ही फैसले करते हैं। वो उनके साथ जैसे लोग भी हों, अच्छे हों बुरे हों, जो भी हों, वो फैसला खान साहब अपना करते हैं और उसी पे वो डटे रहते हैं। वो किसी का सुनते सब की हैं, उनके अपने जो फैसले हैं अल्लाह का उसके साथ बहुत उनके साथ होता है, रहम होती है अल्लाह की कि वो फैसले ही ऐसे होते हैं कि वो सबको अच्छे लगते हैं। कल परसों उन्होंने जो बयान दिया, बहुत अच्छा बयान दिया उन्होंने, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मतलब 100 करोड़ नौकरियों की बात उन्होंने की, ठीक है ना, 50 लाख घर की बात की और बहुत सारी अच्छी बातें की, लोगों ने बहुत अच्छा उनको समझा। क्या इसको पूरा कर सकेंगे? इंशाल्लाह क्यों नहीं पूरा होगा, वो सब करेंगे। और ख़ान साहब की आप लोग याद रखें, जो खान कहता है वो करता है, ये पक्की बात, और वो करेंगे। टाइम इस पे ज़रूर लगेगा क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा है। एक कंट्री को आप चेंज करके दूसरा वो बना रहे हो, एक नया पाकिस्तान बनेगा, तो इस पर टाइम तो लगेगा। और अगर पूरी कौम इसमें इकट्ठी हो जाए, ये सारी नफरतें ख़त्म करके कंट्री को फोकस करें, अपने मुल्क को फोकस करें, अपने अमन को फोकस करें, डेवलपमेंट को फोकस करें, तो मेरा ख्याल है इसमें तो 1-2 साल के अंदर हम इतना आला किस्म के पाकिस्तान में रहेंगे कि आप याद रखेंगे। अब एक बंदा के अपने इक़्तिदार की खातिर लड़ते झगड़ते रहेंगे तो इसमें कोई मसले मेरा ख्याल है हल होने मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन मुश्किल हो जाएगी। बड़ी खूबसूरत आपने बात की, मुझे बहुत ही पसंद आई कि हम लोग एक मुट्ठी हो जाएं, एक जग तक हो जाएं, साथ हम इकट्ठे सारे हो जाएं, अगर मिल के हम फैसला करें तो मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान को कोई भी हिला नहीं सकता। लेकिन हम एक सोच कर लें, लेकिन इकट्ठे हम अल्लाह करे कि हम लोग इकट्ठे हो जाएं, एक सोच हो जाए, पाकिस्तान एक है हमारा, उसके लिए हम सारे अवाम है पाकिस्तान के, हम अपने पाकिस्तान की अवाम को, अपने पाकिस्तान को अच्छा देखना चाहते हैं। तो अगर इस तरह हो जाए तो फिर तो हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं छेड़ सकती। आपने बहुत अच्छी बात की, हमारी दुआ यही होगी अल्लाह ताला सारों को एक ही छत के नीचे लेके आ जाए और सारों की सोच एक हो, ताकि जो अवाम है हमेशा पिसती है, जो भी हुकूमत आती है, ठीक है ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो लोग ना पिसें, हम जैसे लोग ना पिसें, जो गरीब लोग हैं। बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने घर नहीं है। ये तो 20% या 30% ऐसे लोग हैं जिनके घर ही नहीं है। आज सुबह मुझे कॉल आई एक बंदे की, वो कहते हैं बाजी में हम लोग 40 साल से महाजर हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास इतना वोट था, हमने आपके दे दिया, जो कैंडिडेट था उनका कहा हमने दे दिया, अभी आगे हमारा क्या होगा। मैंने कहा अल्लाह पाक आपको घर ज़रूर देगा, इंशाल्लाह आपका घर होगा। वोटरों का काम है वोट कास्ट करना, ये इज़्ज़त है वोट की, जिसको वो पसंद करते हैं या वो अच्छा समझते हैं कि इस शख्स को देना चाहिए। अगर उस शख्स को वोट दिया जाता है, फिर लोगों हमें और लीडर्स को भी चाहिए कि उनका ख़ास कर पहले गरीबों का ख्याल करें, फिर उनके बच्चे हैं, स्कूल होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ठीक है ना, जो जिसकी कमी है। अल्लाह करे कि इमरान खान साहब आए और जो उनका विज़न है जिस तरह आप बता रही हैं उसमें वो कामयाब हों और आवाम भी खुश हो उनके फैसलों से। कोई मैसेज आप लास्ट में देना चाहें? मैं तो अपनी पूरी कश्मीरी कौम, पाकिस्तानी कौम, सबको मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि खुदा सारी नफ़रतें ख़त्म करें, अपने मुल्क, अपनी आर्मी, अपने घर को फोकस करें। सियासत वगैरह हमारी किसी की भी कोई पैदाशी हमारा ये विरासत नहीं है। आप अपने मुल्क को फोकस करें, जो हमारी विरासत है, जिसमें आप अपने आप को सरखरू करें दुनिया पूरी में। जिस तरह इस वक्त हम लोग पूरी दुनिया में इतने सरखरू नहीं हैं जो हम होना चाह रहे हैं। और मेरे बहुत सारे नॉन मुस्लिम बहन भाई मुझे अक्सर बोलते होते हैं
کہ آپ تو صرف ایک اسلامی کنٹری کے مسلمان ہو, آپ میں تو اتنی زیادہ وہاں پہ مائنورٹی بھی نہیں ہے, کوئی اور مسئلے بھی نہیں ہیں, پھر آپ لوگ ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہمیں اپنے اسلام کی خاطر ایک ہونا پڑے گا, پاکستان کی خاطر ایک ہونا پڑے گا. ہم ایک قوم ہیں اور ایک ہو جائیں, ساری نفرتیں ختم کریں اور اپنا ٹائم نہ ضائع کریں, کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے, اس میں کچھ کریں اور اپنی کنٹری کے لیے کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. گلشن مناز صاحبہ نے بہت ہی خوبصورت میسج کنوے کیا, اور خاص کر کے آپ اس میسج کو لازمی سنیے گا.